الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مرنے کے بعد کے احکام بیان کریں گے۔ اگر کوئی اس دنیا سے چلا جائے، مر جائیں، تو جو زندہ ہے ان پر چند چیزیں کیا ہیں جو واجب ہے۔ مستحب کے بارے میں نہیں بلکہ ہم واجب چیزوں کے بارے میں بیان کریں گے۔ ٹھیک، تو اگر کوئی بندہ اس دنیا سے چلا جائے، کوئی مسلمان، چاہے اس کا تعلق جس فرقے سے بھی ہو، تو جو زندہ ہے ان پر چند چیزیں کیا ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتے ہیں۔ اس واجب کو کہا جاتا ہے واجب کفائی۔ واجب کفائی کس کہتے ہیں؟ واجب کفائی اس واجب کو کہا جاتا ہے کہ جو واجب تو سب پر ہے، لیکن اگر ایک بندہ بھی اس کام کو، اس فعل کو انجام دے تو باقیوں سے وہ وجوب کیا ہو جاتا ہے، ثابت ہو جاتا ہے۔ باقیوں کو اس چیز کو انجام دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مثال کے طور پر ایک بندہ اس دنیا سے چلا گیا، اللہ کا وہ پیارا ہو گیا، ٹھیک، تو ہم سب پر اس کو غسل دینا کیا ہے، واجب ہے۔ اگر اس کو غسل نہ دیں، ایسا ہی چھوڑ دیں، تو ہم سب کیا ہیں، گناہگار ہیں۔ لیکن ایک بندہ اٹھتا ہے، اس کو کیا کرتا ہے، غسل دیتا ہے، ہاں وہ اپنا کام کرتا ہے، تو باقیوں سے جو ہمارے اوپر جو واجب ہے وہ اس بندے کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، ثابت ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے جو واجب ہے اس کو کہتے ہیں واجب کفائی۔ ٹھیک، بعض واجب ہوتے ہیں واجب عینی، وہ ہر بندے کو فرداً فرداً انجام دینا ہوتا ہے، جبکہ یہ جو واجب ہے میت کے بارے میں، یہ ساری وجوب کیا ہے، واجب کفائی ہے، نہیں ہے۔ ٹھیک، تو مرنے کے بعد اگر کوئی دنیا سے چلا جائے تو 5 چیزیں جو زندہ ہے ان پر کیا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے، غسل۔ میت کو غسل دینا ہم پر کیا ہے، واجب ہے۔ اب غسل دینے کا اصل طریقہ کیا ہے وہ ہم نے بیان کیا ہے، اس کو اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دوسرے ویڈیو میں اسی چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غسل کا ہم نے پریکٹیکل عملی طریقہ ہم نے بنایا ہے، اس کو آپ لوگوں کو دکھایا ہے، تو وہاں پر آپ غسل کے مکمل تفصیل کرنے کے طریقہ آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تو غسل میں 3 چیزیں کیا ہے، غسل میں واجب ہے۔ ٹھیک، سب سے پہلے کیا کریں، میت کو غسل دیتے وقت اس کے جو بدن کو ایک دفعہ ایسے دھوتے ہیں، جو چیز نجس وغیرہ ان کو پاک کرنے کے بعد ان کو 3 طریقوں سے دھونا، غسل دینا کیا ہے، واجب ہے۔ ہاں، 3 غسل میت کو کیا ہے، لینا واجب ہے۔ پہلا کس چیز سے دھونا، بیری کے پانی، بیری کے پتے ملے پانی سے غسل دینا کیا ہے، واجب ہے۔ کوئی ایسا پانی لائے، ایسا ظرف لائے، اس میں پانی اور اس میں بیری کی مقدار نہ اس قدر کم ہو کہ کہا جائے کہ اس میں بیری نہیں ہے، یا اس قدر زیادہ ہو کہ کہا جائے کہ وہ مضاف کی حد تک پہنچ جائے، تو اس دونوں صورتوں میں کیا ہے، وہ غسل باطل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یعنی مناسب مقدار میں پانی میں کیا کریں، بیری ملائیں، اس کے بعد کیا کریں، اس بیری کے پانی سے غسل دیں۔ بیری کے پانی سے غسل دینے کے بعد کیا کریں، میت کو کافور کے پانی سے اس کو کیا کریں، غسل دیں۔ ٹھیک، جس طرح بیری کا حکم ہے اسی طرح کافور کا بھی کیا ہے، وہی حکم ہے کہ کافور کی مقدار بھی نہ زیادہ ہو نہ کم ہو، مضاف ہو تو بھی صحیح نہیں، اتنا کم ہو کہ پتہ نہ چلے کہ اس میں کافور ملا ہے یا نہیں ملا، اس صورت میں بھی کیا ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ تو نارمل مقدار میں اس میں کافور ملائے، تو پہلے بیری کے پانی سے، اس کے بعد کافور کے پانی سے، اس کے بعد آب خالص سے، صاف پانی سے، کہ جس میں نہ بیری ہو نہ کافور ہو، کوئی چیز اس میں ملی ہوئی نہ ہو، اس خالص پانی سے ہم میت کو کیا کریں گے، غسل دیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے وہاں پر واجب جو ہے وہ کیا ہے، غسل ہے۔ تو غسل ان 3 طرفوں سے، یعنی 3 غسل میت کو دینا کیا ہے، واجب ہے۔ ٹھیک ہو گیا، 3 طرح کے پانی، بیری کے پانی ملا ہوا، بیری ملا ہوا پانی، کافور ملا ہوا پانی، اور آب خالص یعنی خالص پانی سے ہم کیا کرتے ہیں، میت کو غسل دیں گے۔ ہاں، اس کا اصل طریقہ ہم نے آپ کو بتا دیا، آپ ہمارے دوسرے ویڈیو میں یا اسی ڈسکرپشن لنک میں آپ اس کا جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے، میت کو خنود۔ خنود کسے کہتے ہیں، خنود کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے کتنے اعضاء زمین پر لگتے ہیں، ہاں شاباش، 7 اعضاء زمین پر لگنا کیا ہے، واجب ہے۔ اگر ان میں سے ایک اعضاء بھی زمین پر نہ لگے، یعنی ایسی چیز پر جس پر 7 چیزیں کیا ہے، زمین پر لگنا واجب ہے۔ اگر ایک چیز بھی نہ لگے اس کی نماز کیا ہو جائے گی، باطل۔ وہ 7 چیزیں کیا ہیں، سب سے پہلے پیشانی، اس کے بعد دونوں ہتھیلیاں، اس کے بعد ہاں پاؤں کے انگوٹھے، جو پاؤں کا یہ جو یہ والا انگوٹھا یہ نہیں ہے،
ये दोनों दाएं और बाएं दोनों को क्या करें, जमीन पर रखें। और तीसरी और चौथी क्या है, इंसान का घुटना, दाएं घुटने और बाएं घुटने, कितने टोटल कितने हो गए, 7। 2 जो अंगूठे हैं, 2 घुटने कितने हो गए, 4। 2 हथेलियां 6 और पेशानी 7। ये जो जमीन पर लगना वाजिब है, इन 7 आज़ा को काफूर मलना, इस 7 आज़ा पर क्या करना, काफूर मलना है। थोड़ी थोड़ी मिकदार में यहाँ भी थोड़ा थोड़ा क्या करें, काफूर मले। इस यहाँ पर भी दोनों हथेली में भी थोड़ा थोड़ा काफूर मलने को क्या कहते हैं, कुनूत कहते हैं। तो सबसे पहले कुनूत का दर्जा या नंबर क्या है, गुस्ल के बाद, गुस्ल से पहले सही नहीं है। तो सबसे पहले क्या करें, उसको गुस्ल दे, गुस्ल के बाद क्या करें, मय्यत को कुनूत करें। कुनूत समझ आ गए सबको, कुनूत का मतलब क्या है, आज़ाए सबआर पर मुनासिब मकदार में काफुर मलने को क्या कहते हैं, कुनूत कहते हैं। समझ आई ये बात। 2 चीजें। तीसरी चीज क्या है, मय्यत को कफन पहनाना। अब कफन पहनाने का तरीका भी हमने आपको सिखा दिया, वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा कि कफन किस तरह उसको काटा जाता है, किस तरह उसको पहनाया जाता है। वो भी हमने तफसीली अलग वीडियो उसकी बनी हुई है, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मर्दों के लिए अलग तरीका है, अलग उनके जो पोशाक के हिस्से हैं, और खवातीन के लिए उसके अलग क्या है, पोशाक के हिस्से हैं। किस तरह खवातीन के कफन काटते हैं, किस तरह मर्दों के कफन काटते हैं, ये दोनों हमने बयान कर चुके हैं। 2 चीजें। 3 चौथी चीज क्या है, नमाज पढ़ना, नमाज मय्यत या नमाज है जनाजा। ये सब चीजें भी हम पर क्या है, वाजिब है। ये भी वाजिब किफाई है। ठीक है, अगर कोई एक बंदा अंजाम दे तो बाकी से वो क्या हो जाता है, साकित हो जाता है। ये गुस्ल देंगे, फिर उसको क्या करेंगे, कुनूत, उसके बाद क्या होगा, कफन पहनाएंगे, उसके बाद उसको की नमाज पढ़ी जाएगी, उसके बाद उसको क्या करेंगे, दफन करेंगे। ये 5 चीजें जो जिंदा है उन पर क्या है, वाजिब है। ठीक है, तो ख्वाह मुसलमान जिस फिरके से भी हो, कोई मुसलमान इस दुनिया से चला जाए तो उसको इन 5 अहकाम उस मय्यत के लिए बजा लाना जो जिंदा है उन पर क्या है, वाजिब है। सबसे पहला गुस्ल है, उसके बाद क्या है, कुनूत है, उसके बाद कफन है, उसके बाद उसके बाद उसको क्या करें, दफन करें। दफन किए बगैर ऐसा रख लें, गुस्ल दे, कुनूत दे, कफन पहनाए, नमाज पढ़े उस पर, उसके बाद दफन किए बगैर क्या करें, छोड़ दें, तो हमारी जिम्मेदारी अदा नहीं होगी। तो ये 5 चीजें सबको अंजाम देना हम पर क्या है, शरकी तौर पर हम पर वाजिब है। समझ आ गई। तो बाकी अगर आप जो हमारे सामीन देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि इनके एक एक के बारे में डिटेल कि कुनूत करने का तरीका, गुस्ल लेने का जो हमने उसको प्रैक्टिकल करके दिखाए हैं, गुस्ल करने का जो तरीका है, कफन काटने का जो तरीका है, ठीक है, या नमाज मय्यत जिसमें 5 तकबीरें होती है, इन सब का तरीका हमने एक एक चीज़ की वीडियो बनाई हुई है। तो आप चाहें तो हमारे इसी चैनल पर फिक्र अहकाम में जो प्लेलिस्ट है आप उसमें देख सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।